Swarm intelligence. Swarm intelligence, they are very interesting and very popular types of algorithms for solving complex problems. They are also used for optimization techniques as well. Swarm intelligence techniques, they are basically inspired from the swarms. What are swarms basically? So first of all, we are going to understand the concept of swarm. Basically, swarms are basically they are aggregates of animals or insects moving in a same direction. نیچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو اینیملز ہے یا اسپیشلی جو برڈز ہے یا جو انسیکٹس ہے دے آر موونگ ان گروپس. فار ایگزامپل بیز کی جو کالونیز ہے دے آر ورکنگ اینڈ دے آر موونگ ان گروپس. سو دس کالڈ بی سوارمز. ٹرمائٹس میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمائٹس دے آر ورکنگ ان گروپس ٹو بلڈ دیئر نیسٹس اور فار دا دے آر گوئنگ فار دا فوڈ ہنٹنگ. سو دیٹس وائی دے آر اگین دس از اے ٹائپ آف سوارم. اینٹس میں دیکھا ہم نے کہ اینٹس جب فوڈ کی ہنٹنگ کے لیے جاتے ہیں دے آر موونگ اینڈ ہنٹنگ اینڈ گوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن ان فارم آف اے گروپ. So this is again a type of swarm. Birds میں ہم نے دیکھا when they are flying in flocks. This is again a swarm. So swarm جو ہے this is basically an aggregate of animals or insects moving in the same direction. So logically جو ہے swarm اس کو کہتے ہیں. اب نیچر چونکہ ہمیں ہر دفعہ ہر ٹائم ہمیں انسپائریشن دیتا ہے, ہمیں انسپائر کرتا ہے جتنی بھی ہمارے پاس پرابلمز آتے ہیں. سو دا مدر نیچر از انسپائرنگ اس, اٹس موٹیویٹنگ اس ٹورڈز ڈفرینٹ ٹائپس آف پرابلمز, ڈفرینٹ ٹائپس آف سولوشن پروپوزلز. ہم وہاں سے انسپائریشن لیتے ہیں, موٹیویشن لیتے ہیں, اور ریئل ورلڈ کے جو ہمارے پرابلمز ہیں ہم ان کو نیچر کی طرح سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ جو آرگینزمز میں جو سوارمز پائے جاتے ہیں, جو فلاکس پائے جاتے ہیں, جو اسکولس پائے جاتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی کچھ ریسرچرز نے انسپریشن لی اور ان کے بیس پہ کچھ ٹیکنیکس ڈیولپ کیے. ناؤ دا کویسچن از کہ وٹ از دا اسپیشل اباؤٹ سوارمز. سوارم جو ہے ان میں ایک اسپیشل جو کوالٹی یہ ہے کہ دو دا سوارم از میڈ اپ آف نمبر آف ڈفرنٹ ایجنٹس وچ آر موونگ وچ آر ورکنگ ٹوگیدر, بٹ دیر از اے اسپیشل پراپرٹی کہ جب وہ آرگینزم, جب وہ انسیکٹ, جب وہ برڈز, جب وہ اینیملز in collective manner when they are working together, when they are moving together, تو ان کی کلیکشن کی وجہ سے, ان کی ایگریگیشن کی وجہ سے کچھ ایمرجنٹ کریکٹرز سامنے آتے ہیں جو انڈیویجول لیول کے اوپر نہیں ہوتے. So that is something special about the swarms and schools and flocks of animals and insects. وہ جو ایمرجنٹ بیہیویئر ہے جو انٹریکشن کی وجہ سے وجود میں آتا ہے, this is special about the swarms and وہ جو ایمرجنٹ بیہیویئر ہے that actually inspired the researchers, and they devise some techniques and algorithms on the basis of these integrating and collective emergent behavior of these organisms. And through these simple agents are basically working at the lower bottom level of the swarms, but when they are working together, when they are moving together, so their interaction within themselves and the interaction with the environment, they give rise to some emergent behavior at the top level which is not found to be found at the bottom levels. اور وہ جو complex behavior ہے وہ چونکہ interaction کی وجہ سے وجود میں آیا ہوا ہے, and that can be used to solve complex problems in this fashion. So we can say that these swarms are loosely structured collection of interacting agents. Agents جو ہے that is an individual, a group of individuals which belong to the same group that may be identical or that may not be identical. So ضروری نہیں ہے کہ اس گروپ کے جو انڈیویجولز ہے وہ سملر ہو, وہ نان آئیڈینٹیکل بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے جتنے بھی انڈیویجول کسی گروپ کے ہوتے ہیں, ہر ایک انڈیویجول اس گروپ کا ایجنٹ کہلاتا ہے. ایجنٹ میں بھی بایولوجیکل انٹیٹی اور اٹ میں بھی نان بایولوجیکل انٹیٹی. ایچ ایجنٹ ان اے گروپ دے کنٹریبیوٹ ٹو اینڈ بینیفٹ فرام دا سوارم, فرام دا گروپ. وہ گروپ سے جو ہے وہ فائدہ بھی لیتے ہیں اور گروپ میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. They can recognize, communicate and or interact with each other. جتنی بھی اس گروپ کے جو interacting agents ہیں they can communicate with each other, they recognize each other and they can interact with each other and with the environment as well. So swarm is better understood if we thought of the agents exhibiting collaborative behavior. This is all about the collaborative and
emergent behavior. So we can think about this collaborative emergent behavior. For example, a very good example is the termites, the termite swarms during their nest building. They are working together, and then they are working together towards building their nest. There are some novel characteristics which emerge from the group, from the integration of agents in the group, which was not found at the individual level in the termites. Similarly, bird swarms to find food. They are moving in flocks, bird flocks, to find food, and the flock جو ہے وہ ان کو کچھ نئے پراپرٹیز دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہنٹنگ ایڈوانٹیج ان کو دے سکتا ہے, سروائیول ایفیشنسی ان کو دے سکتا ہے, ہیزرڈ سے بچنے کی ان کو نیو پرابیبلٹیز یا نیو کیپیبلٹیز دے سکتی ہے. سو اب ہم اگر سوام انٹیلیجنس ٹیکنیکس کی طرف آئے سوام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد, تو سوام انٹیلیجنس از بیسیکلی دے آر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنیکس بیسڈ آن دا کلیکٹیو behavior of decentralized self-organized systems. So ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ they are based upon the collective behavior of decentralized self-organized systems. Decentralized اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سوامس کے اندر کوئی سینٹرل کنٹرول سسٹم نہیں ہوتا. ہر ایک ایجنٹ جو ہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر پرفارم کرتا ہے, بٹ دے گیو رائز ٹو دا گروپ بیہیویئر. اور سیلف آرگنائز سسٹم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دا سسٹم جو ہے انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اور کلیکٹیو لیول کے اوپر بھی دیر از اے سیلف آرگنائزیشن ان دا سسٹم, سو دیٹس وائی دے آر کالڈ سیلف آرگنائزنگ سسٹمس. And these swarms are found in many different types of animals and insects in the mother nature. Classic example of swarm in nature are, there are different types of swarms examples are found in the nature. For example, the classical example is the swarm in the bees, in the bee colonies. Ant colonies میں بھی swarms پائے جاتے ہیں. Ant colonies also a good example of swarms, جس میں each agent is the ant. Flock of birds again an example of the swarm. Traffic is another non-biological example of the swarm, جس میں ہر کار جو ہے, ہر ایک وہیکل جو ہے, that is an agent, اور سارے ایجنٹس کلیکٹیولی مل کے وہ ایک سوام بناتے ہیں. اس طرح کراؤڈ جو ہے وہ بھی ایک گڈ ایگزامپل ہے سوام کا, جس میں ہر ایک انڈیویجول جو ہے اس کراؤڈ کا ایک ایجنٹ ہے. امیون سسٹم از آلسو اے گڈ ایگزامپل آف دا سوام, جس میں مالیکیولز اور جو سیلز ہے دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دا سوام. انسیکٹس کے کیوں سوام میں سلیکٹ کیا گیا؟ بیکاز انسیکٹس ہیو اے سمپل برین, دے اونلی ہیو فیو ہنڈریڈ آف سیلز ان دیئر برین. لیکن جب ان میں آرگنائزیشن آتی ہے اور ان میں کلیکٹیو بیہیویئر کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو دے پرفارم سم مارولس کیریکٹرسٹکس ان دیئر گروپ. فار ایگزامپل دے مارولس پراپرٹیز ان دیئر آرکیٹیکچر ایز وی ہیو سین ان دا فارم آف ٹرمائٹ کالونیز. کمیونیکیشن سسٹمز میں ان میں مارولس دیکھے گئے ہیں, یا ہیزرڈس کے اگینسٹ جو ریزسٹنس ہے جب وہ گروپ بیہیویئر میں آتے ہیں تو ہیزرڈس کے اگینسٹ زبردست ٹائپ کی ریزسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں جو وہ انڈیویجول لیول کے اوپر نہیں کر سکتے. اب جتنی بھی سوام انٹیلیجنس ٹیکنیکس ہے ان کے بیس پہ دیر آر ٹو ویری پاپولر ٹائپس آف الگوریدم کیٹیگریز which are as follow. Number one, we have ant colony optimization techniques and we have particle swarm optimization algorithm. So یہ دو ان کے سوام انٹیلیجنس کے اندر دو بڑے مشہور ٹائپس کے الگوریدم کیٹیگریز ہیں جن کو ہم آنے والے ماڈیولز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے.